دوسری طرف عرشی تھی جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ نوید کو اب پہلے سے بھی زیادہ سوچنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد جتنے رشتے آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ اوہ اچھا جی، ضرور چلوں گی۔ کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ، تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام چلیں گے۔ امی نے کہا، جی اچھا امی ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کے درخواست کا کہہ دوں۔ ہاں بالکل، اور امی چلی گئی جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت سرسبز و شاداب۔ عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کا دل سہانی یادوں کے تصور سے بھر آیا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے۔ وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھور سے نکل آئی، کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔ سب گھر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ عرشی مسکرا کر ان کی محبت کا جواب دیتی رہی۔ گاؤں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ جس کے گھر شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے سے بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال سلطان کے گھر کا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ انہی میں عرشی کے بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی، جس نے جو ہی عرشی کو دور سے دیکھا اور فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ اوہ عرشی کیسی ہو؟ تم سناؤ کیا حال ہے؟ عرشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ تو شہر جا کر بھول ہی گئے بھائی، شاہدہ نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں یار، تم لوگوں کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ اچھا اور سناؤ کچھ گاؤں کے حالات وغیرہ۔ اور شاہدہ اسے مختصراً گاؤں کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ تمہارا عاشق کیسا ہے؟ شاہدہ نے شرارتاً پوچھا۔ کون ہے؟ ارے بھائی وہی نوید تمہارا منگیتر، اور کون؟ اوہ اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، عرشی نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ٹھیک ہے؟ شاہدہ نے پھر پوچھا۔ بس ٹھیک ہے نا، اچھا کوئی اور بات کرو۔ عرشی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو اس کا نام آتے ہی تو کھل اٹھتی تھی اور اس کی باتیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اور اب آخر بات کیا ہے؟ شاہدہ نے اسے کریدا۔ کوئی بات نہیں شاہدہ پلیز تم کوئی اور بات کرو نا۔ اچھا بھائی جیسی تمہاری مرضی، ویسے نوید ہے بڑا عجیب انسان۔ کیا مطلب؟ عرشی نے پوچھا۔ دیکھو نا اس دن فیروز سے ملنے اس کے گھر آیا، سارا دن گاؤں کی سیر کی اور رات کو کسی کو بن بتائے پرانے کنویں پر جا پہنچا اور صبح فیروز سے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ پرانا کنواں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شاہدہ؟ کسی نے اسے روکا نہیں؟ عرشی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف امٹ آیا۔ ارے بھائی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ نوید اسی گاؤں کا باسی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کنویں پر آسیب ہیں، اور بھلا رات کے 2 بجے کون جانتا ہے کہ وہ کنویں پر جا پہنچے گا؟ شاہدہ نے کہا۔ رات کے 2 بجے؟ وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نوید ہی تھا؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں آیا تھا، لیکن صبح فیروز نے کنویں کے پاس نوید کا شناختی کارڈ پڑا دیکھا تھا اور فوراً شہر اس کی خیر خبر کے لیے رابطہ کیا تو نوید نے خود اقرار کیا کہ میں رات کنویں پر گیا تھا۔ اوہ اچھا، عرشی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب تم تو جانتی ہو عرشی کہ پرانے کنویں کے قریب تو رات کو کتے بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جن بھوت گھومتے پھرتے ہیں، اور نوید حقیقت جانتے ہوئے بھی۔ ابھی شاہدہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے آواز دی، شاہدہ ذرا ادھر آنا، اور شاہدہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کر چلی گئی، جبکہ عرشی کچھ سوچنے لگی۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، عرشی نے خود سے کہا اور ساتھ ہی کام کر رہ گئی، کیونکہ پرانے کنویں کا خیال آتے ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پرانا کنواں گاؤں کے ایک طرف واقع تھا، جس کے کنارے پر برگد کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ ہندوؤں کے زمانے میں یہاں عورتیں آ کر پوجا پاٹ کرتی تھیں۔
اور اپنے ہیرے جواہرات کنویں کی گہرائی میں پھینک دیتی۔ وہ درخت کو اپنا بھگوان مانتی اور شکرانے کے طور پر زیورات کنویں میں پھینک دیتی۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے کنویں کی گہرائی میں سونا تلاش کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں سونے کی کوئی چیز نہ ملی۔ کنویں کو ختم کر کے یہاں آبادی کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک زمیندار نے پہلے برگد کے درخت کو کاٹنے کے لیے مزدور وغیرہ بلائے، لیکن جیسے ہی آرا درخت کے تنے پر چلتا وہاں سے خون نکل آتا، جسے دیکھ کر مزدور ڈر گئے اور درخت کاٹنے سے انکاری ہو گئے۔ کنویں کو بند کرنے کے لیے اسے مٹی سے بھر دیا گیا، لیکن دوسرے دن کنویں میں مٹی کے بجائے زہریلے کیڑے بھرے ہوئے ملے اور آنن فانن رینگتے ہوئے قریبی آبادی میں گھس گئے، اور ہر گھر میں اتنی بیماریاں پھیلی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمیندار نے کنویں اور درخت کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو پراسرار اور آسیب زدہ سمجھا جانے لگا۔ وہاں رات کو کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے عجیب الحرکت مخلوق دیکھی تھی۔ گاؤں کا کوئی کتا بھی اگر رات کو کنویں کے کنارے سوتا تو صبح مردہ ملتا تھا، اس لیے کنویں کی دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اکثر عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ غرض وہ جگہ باری سمجھے جانے لگی اور لوگوں نے وہاں شام کے بعد جانا ترک کر دیا۔ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر نوید کنویں پر رات کے 2 بجے اکیلا چلا گیا۔ کنویں سے سب خوف کھاتے تھے سوائے مائی بختو کے، جو کنویں سے پورے 20 گز دور گاؤں کی گلی میں سفید چادر زمین پر ڈالی رہتی تھی۔ ایک تکیہ، ایک تسبیح اور جائے نماز ہی اس کی کل کائنات تھی۔ لوگ اسے خدا ترسی میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ مائی بختو کے گرد سارا دن لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں خدا نے اتنی شفا دے رکھی تھی کہ وہ جس کو بھی دعائیں دیتی وہ خوشحال ہو جاتا اور ہر قسم کی بیماری اور تنگی ختم ہو جاتی۔ عرشی مائی بختو کی دل سے عزت کرتی تھی۔ عرشی نے ہوش سنبھالتے ہی مائی بختو کو وہیں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختو دبلی پتلی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لیے کنویں کو گھورے جاتی۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تو وہ فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے سے ہٹا دیتی تھی اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ دیتی۔ لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ مائی بختو کا کوئی تعلق اس کنویں سے ضرور ہے کہ وہ رات کو بھی وہاں جانے سے نہیں گھبراتی۔ آج عرشی نے واپس شہر جانا تھا۔ جب گاڑی مائی بختو کے ٹھکانے کے سامنے سے گزرنے لگی تو عرشی نے فوراً گاڑی رکوائی اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتر آئی اور مائی بختو کے قریب جا کر دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے مائی بختو کے گھٹنے پکڑ لیے۔ مائی بختو جو عرشی کی آمد سے قطعی بے خبر کنویں کو دیکھنے میں مہو تھی، تسبیح کے دانے تیزی سے پھیرنے لگی۔ اماں خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے اماں، میرا نوید۔ بس مائی بختو کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ ان کے ہاتھ رک گئے، ان کی آنکھوں کا زاویہ بدلا اور عرشی کی آنکھوں کو بغیر دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں میں محبت نہیں، پیار نہیں بلکہ عشق ہے۔ وہ تجھ سے تیرا عشق نہیں چھین سکتی۔ جا، خدا تیری مدد کرے گا۔ اور سن، ہار کبھی مت ماننا، ہمت کبھی مت ہارنا۔ جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ مائی نے عرشی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ کر عرشی سے لا تعلق ہو گئی۔ عرشی نے بیگی آنکھیں پونجی اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں اس کے والدین بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 ہی دن ہوئے تھے کہ عرشی کا دل پڑھائی میں نہ لگا۔ وہ تو یونیورسٹی صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ عرشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی جانا بالکل ترک کر دیا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی رہتی۔ اس کے کمرے میں ضرورت کی اشیاء کے علاوہ قرآن شریف، جائے نماز اور تسبیح ضرور موجود رہتی تھی۔ عرشی نے اپنے کمرے سے ٹی وی، VCR اور ٹیپ ریکارڈ نکال باہر کیے اور کمرہ انتہائی سادگی سے سجایا۔ اس نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بسا لی جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کا حصول تھا۔ اس کی سچی لگن اور محبت رنگ لائی اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس کا بے لوث عشق پسند آیا اور اسے تاکیدی خواب نظر آنے لگے جس میں باقاعدہ اسے سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی، صبح اٹھ کر قرآن شریف سے وہی سبق پورے توجہ سے بامعنی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے تقریباً پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی
کہ روزمرہ کی زندگی میں اس دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہاں البتہ اسے نوید کی پوری خبر تھی کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے نوید کی پریشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا اور اب وہ اسی پریشانی کو دور کرنے کا صد باب کر رہی تھی۔ عرشی کو اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے کئی اندیکھی طاقتوں نے اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن عرشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی جس کے سینے میں قرآن پاک منور تھا اور جس کی روشنی کے سامنے کوئی ظاہری و غیبی بلا ٹک نہیں سکتی۔ دوسری بڑی وجہ مائی بختو کی دعا تھی جس کے طفیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عرشی کی حالت دیکھ کر واقعی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ عرشی جس نے دنیا چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا، بس صرف اپنے خدا سے لو لگا لی اور اپنی خواہش کے پورے ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ عرشی جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے۔ آج عرشی کو تارک الدنیا ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ عرشی کا سبق ختم ہو چکا تھا اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو گئے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائی بختو کو دیکھا جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا، اب تم اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو۔ جاؤ جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے اور میری دعائیں بھی۔ عرشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے، کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلیں؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، میں تو دل سے چاہتی تھی کہ تم اس کوٹھری سے کبھی باہر بھی نکلو۔ امی نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا امی، میں تیار ہو جاؤں؟ اور عرشی اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ٹھیک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عرشی کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھی وہ ابھی تک اسے نظر نہیں آیا تھا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ عرشی نے دانستہ پوچھا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن وہیں قید رہتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، تم ذرا جا کر اسے بلا لاؤ۔ آنٹی نے کہا، جی اچھا، اور عرشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عرشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے کان میں مائی بختو کی آواز آئی، پہلے دن کا سبق 3 بار پڑھ کر خود پر پھونک لو، پھر اندر جانا۔ اور عرشی نے جلدی جلدی وہیں کھڑے ہو کر پہلے دن کا سبق، جس میں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق شامل تھیں، 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر پھونک لیا اور اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھ دیا۔ اندر لال رنگ کا 0 وولٹ کا بلب جل رہا تھا جس سے ماحول کافی ہیبت ناک بنا ہوا تھا۔ بیڈ پر نوید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو نوید، عرشی نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اف خدایا، نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عرشی کام کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور وہ عرشی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں آئی ہے یہاں؟ دفع ہو جا ورنہ بسم کر دوں گی تجھے۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرجدار آواز فضا میں گونجی جو بظاہر نوید کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔ عرشی نے خوف سے جھڑجھڑی لی۔ کون ہو تم؟ تیری موت، یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ عجیب انداز میں اٹھے اور اس کے چہرے کی ہیبت بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے چنگاڑیاں نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ عرشی کے قریب پہنچتا، عرشی کے گرد سبز رنگ کا ایک حصار قائم ہو گیا جس سے ٹکراتے ہی نوید کے منہ سے دل دوز چیخیں خارج ہونے لگی۔ وہ تکلیف و اذیت سے کراہ اٹھا۔ عرشی کی زبان سے خود بخود دوسرا سبق ادا ہونے لگا۔ وہ جوں جوں سبق پڑھتی گئی، فضا نوید کی چیخوں سے گونجتی رہی اور آخر میں جب اس نے سبق پڑھ کر نوید پر پھونک ماری تو نوید کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ ساکت ہو گیا اور بیڈ پر گر گیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل گئی۔ عرشی نے محبت بری نظر نوید کے وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ حیرت انگیز طور پر نیچے سب لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مشغول تھے، جیسے انہیں کسی چیخ کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ عرشی نیچے اتری۔ ابو، وہ ذرا گاڑی کی چابی چاہیے۔ اس کی آواز پر سب چونکے۔ کیوں بیٹا، خیریت؟ ابو نے پوچھا۔ جی ابو، خیریت ہے، وہ میری سہیلی کا فون آیا تھا،
میں ابھی اس سے مل کر آتی ہوں، ضروری کام ہے اس کا۔ بیٹا اس وقت؟ کل چلی جانا۔ نہیں ابو، ابھی ضروری ہے، پلیز۔ عرشی نے ضد کی۔ اچھا لو، لیکن جلدی آ جانا۔ اور عرشی چابی لے کر باہر چلی گئی، جبکہ وہ لوگ دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ عرشی گاڑی تیزی سے چلا رہی تھی، اسے فوراً گاؤں پہنچنا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، اس لیے سڑکیں ویران تھیں اور ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ لیکن عرشی کو ذرہ برابر ڈر محسوس نہ ہوا، کیونکہ وہ لگاتار کلام الہی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے، اسے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ بار بار گاڑی میں نصب گڑی پر نظر ڈال دیتی، اسے فکر تھی تو اس بات کی کہ کہیں اسے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ گاؤں وہ 9:30 بجے پہنچ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کی تھی، لیکن خدا کی مدد سے وہ صحت سلامت گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں میں ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف ویرانی اور خاموشی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ عرشی گاڑی سے اتری اور چلتی ہوئی مائی بختو کی مخصوص جگہ پر جا پہنچی، جہاں اس کی سفید چادر تو موجود تھی، لیکن مائی بختو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ عرشی وہاں بیٹھ گئی اور مائی بختو کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظریں بدستور کنویں پر مرکوز تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی مائی بختو ایک طرف سے آتی دکھائی دی۔ عرشی اٹھنے لگی، لیکن مائی بختو نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس سے مسحور کن خوشبو ابھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حد درجہ اطمینان اور سکون تھا، اور وہ ایک دل فریب مسکراہٹ سے عرشی کو دیکھ رہی تھی۔ مائی بختو کے ہاتھ میں وہی مخصوص تسبیح تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاباش بیٹا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا، اب جاؤ اور ختم کر دو اسے۔ انہوں نے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عرشی اٹھی اور کنویں کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اور کنویں کے درمیان اب صرف 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ برگد کا درخت اپنی جگہ کھڑا لہرا رہا تھا۔ رات کے اس پہرے منظر انتہائی خوفناک تھا، لیکن عرشی عشق کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور کنویں اور درخت پر پھونکا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، ہر طرف سے مٹی کے بگولے اڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے برگد کا درخت اور کنواں اس گرد کے بادر کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھواں چھٹا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی عرشی کو غضبناک انداز سے گھور رہی تھی۔ کیا چاہتی ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہی ہے مجھے؟ اس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بالکل اس آواز جیسی تھی جو عرشی نے نوید کے منہ سے سنی تھی۔ نوید کی جان چھوڑ دے، عرشی نے اطمینان سے کہا۔ کیوں چھوڑ دوں اسے؟ تو کون ہے اس کی؟ سن لے لڑکی، غور سے سن لے، تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلی جا، ورنہ تجھے بسم کر دوں گی۔ نوید کے لیے ایک بار تو کیا، 100 بار بسم ہونے کو تیار ہوں، لیکن تجھے اسے چھوڑنا ہوگا۔ آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، لڑکی جا، چلی جا، خواہ مخواہ جان سے جائے گی۔ مقابلہ آگ کا مٹی سے نہیں، آگ کا آگ سے ہے۔ تو سراپا آگ ہے، تو آگ ہے جبکہ میری روح آگ ہے، اور عشق کی یہ آگ تیرے سارے وجود کو جلا دے گی۔ تو لے مقابلہ کر۔ اس نے دونوں ہاتھ کنویں کی طرف کیے، جہاں سے کئی تیر فضا میں بلند ہوئے اور برق رفتاری سے عرشی کی طرف بڑھنے لگے۔ عرشی اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی، وہ جھک گئی، لیکن ایک تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ عرشی کے منہ سے چیخ نکلی، دوسری طرف وہ لڑکی کھڑی قہقہے لگاتی رہی۔ عرشی نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا اور اس پر پھونکا تو اس پر غیبی خنجر برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ عرشی کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو اس میں سے لال رنگ کی شعاعیں نکلی اور عرشی کی طرف بڑھی، لیکن عرشی اب تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر شعاعوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو اس کا رخ کنویں کی طرف ہو گیا۔ شعاعیں جیسے ہی کنویں پر پڑی، وہاں راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا۔ آہ! اس لڑکی کی شکل ایک دم تبدیل ہو گئی، اس کے منہ سے ایک دل روز چیخ فضا کو چیرتے ہوئے خارج ہوئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ میری برسوں کی محنت یوں خاک میں ملا دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند لمحوں میں ہی وہاں خوبصورت لڑکی کی بجائے انتہائی کریہا صورت ایک بڑھیا کھڑی تھی،
جس کی رنگت کوئلے کی طرح کالی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ناخن قدرے لمبے اور بدھے ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر عرشی کی طرف دوڑی، لیکن عرشی کے قریب پہنچتے ہی اسے بجلی کا کرنٹ سا لگا، کیونکہ عرشی کے گرد سبز رنگ کا حصار قائم ہو چکا تھا۔ عرشی نے بڑھیا کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اب کی بار اس عورت کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس کی چیخوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا۔ برگد کے درخت میں بھی بڑھیا کے جسم کی طرح آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جل رہا تھا۔ عرشی کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔ تیر اب تک اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ مائی بختو فوراً وہاں پہنچی اور تیر عرشی کے ہاتھ سے نکالا۔ عرشی کے والد کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو وہ سول ہسپتال کا تھا۔ انہوں نے ہیلو کہہ کر بات شروع کی اور دوسری طرف سے بات سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے فون بند کیا اور سب کو ساتھ لیے سول ہسپتال آ پہنچے۔ عرشی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے 3 بوتلیں چڑھائی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، عرشی کیسی ہے؟ مبارک ہو آپ کو، آپریشن کامیاب رہا۔ کیا؟ عرشی کی امی غش کھا کر گر پڑی۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی جان تو… جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ اگر وہ بر وقت ہسپتال نہ پہنچتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے یہاں کون لایا؟ ایمبولینس۔ دراصل ہمیں 9:30 بجے ایک کال آئی اور کسی نامعلوم ہستی نے حادثے کی خبر دی۔ تب ساتھ والے گاؤں جا کر انہیں لایا گیا۔ گاؤں؟ عرشی کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اور ڈاکٹر چلے گئے، جبکہ عرشی کے والد سوچتے ہی رہ گئے۔ نوید سو کر اٹھا تو اسے لگا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ خود کو بہت حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کے موبائل پر کال کی تو اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا اور چند لمحوں بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ عرشی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے ماں کے چہرے پر پڑی۔ امی، میں کہاں ہوں؟ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عرشی کے والد نے پوچھا، بیٹا تم گاؤں کیوں گئی تھی اور تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع ہسپتال میں کس نے دی؟ مائی بختو نے، اور عرشی نے مختصراً سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ ہاں، تمہاری ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن مائی بختو والی بات کچھ حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ انہیں فوت ہوئے تو آج 10واں دن ہے۔ کیا؟ اور عرشی حیرت و غم کے ملے جلے جذبات چہرے پر سجا کر رہ گئی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔